السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسٹڈی لا وتھ بشرا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اپنے لا کے کسی ٹاپک کو ڈسکس نہیں کر رہے بلکہ ہم ایک لیٹسٹ کیس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ کافی دنوں سے سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پر بہت وائرل ہے، اور وہ کیس ہے نور مقدم مرڈر کیس۔ اب آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نور مقدم کون تھی، اسے کیوں قتل کیا گیا تھا، اسے کیسے قتل کیا گیا تھا، اس کے اس مرڈر کے پیچھے کیا سٹوری تھی، کیا وجوہات تھی، کیا ریزنز۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ نور مقدم کون تھی۔ نور مقدم واز ایکچولی دا ڈاٹر آف پاکستان ایمبیسڈر شوکت مقدم who has been brutally murdered by a businessman Zahir Jafar in F7 sector of Islam Abad۔ اب یہ کیس سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے ایز پر رپورٹ بائی دی شوکت مقدم who was the father of نور مقدم۔ انہوں نے اپنی کمپلین میں یہ درج کرایا کہ وہ 19 جولائی کو عید الاضحیٰ کے لیے قربانی کا جانور لینے راول پنڈی گئے تھے، جبکہ ان کی وائف ٹیلر سے اپنے کپڑے اٹھانے کے لیے اسلام آباد کے ہی کسی ایریا میں گئی تھی۔ جب وہ دونوں شام کو گھر واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی نور گھر میں نہیں ہے۔ انہوں نے نور کے سیل فون پہ کال کی تو نمبر سوئچڈ آف آ رہا تھا، جس کے بعد انہوں نے نور کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد نور نے اپنے پیرنٹس کو کال کر کے انفارم کیا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ 2 سے 3 دن کے لیے لاہور جا رہی ہے اور وہ جلد واپس آ جائے گی۔ اکارڈنگ ٹو FIR رپورٹ، نور کے والد کا یہ کہنا تھا کہ منگل کی دوپہر انہیں ایک کال ریسیو ہوئی جو کہ ذاکر جعفر کے بیٹے ظاہر جعفر کی تھی۔ ظاہر نے انہیں انفارم کیا کہ نور ان کے ساتھ نہیں تھی، اور اسی دن رات 10 بجے شوکت مقدم جو کہ وکٹم کے فادر تھے، انہیں کوہسار پولیس اسٹیشن سے ایک کال ریسیو ہوئی جس میں انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی نور کا مرڈر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پولیس کمپلیننٹ یعنی کہ نور کے فادر کو ظاہر کے گھر میں لے گئے، جہاں پر انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی بیٹی کو بہت ہی دردناک طریقے سے قتل کیا گیا تھا اور اس کا سر اس کی باڈی سے بالکل الگ کر دیا تھا۔ اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ نور ظاہر کے گھر تک پہنچی کیسے، ان کا آپس میں ریلیشن کیا تھا؟ تو نور اور ظاہر آپس میں بہت اچھے دوست تھے، اس لیے اس کا وہاں پر موجود ہونا اس کے فادر کے لیے کوئی انہونی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ دونوں فیملی فرینڈز تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورسز سے یہ بھی پتہ چلا کہ نور نے اس دوران اپنی جان بچانے کی بہت کوشش کی۔ وہ 2nd فلور سے جمپ کر کے گراؤنڈ فلور پر آئی، لیکن ظاہر اسے دوبارہ گھسیٹتا ہوا واپس گھر کے اندر لے گیا اور اسے بری طرح سے قتل کر دیا۔ جب نور کے والد نے FIR رجسٹر کرائی تو اس کے بعد سیکشن 302 آف پاکستان پینل کوڈ کے اکارڈنگ ظاہر جعفر کو اریسٹ کر دیا۔ لیٹر آن 24 جولائی کو اسلام آباد نے ظاہر جعفر کے پیرنٹس اور اس کے ہاؤس ہولڈ سٹاف کو بھی اریسٹ کیا in respect of hiding the evidence and being complicit in the crime۔ During the first hearing of the case, the court had sent the 5 suspects including Zahir Jafar and his parents to a jail on judicial remand till August 9۔ جب انویسٹیگیٹرز نے ظاہر جعفر اور اس کے پیرنٹس کو کورٹ کے سامنے پیش کیا تو کورٹ نے انہیں یہ کہا کہ کیا وہ جوڈیشیل ریمانڈ سے متعلق کوئی آرگیومنٹ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے جواباً انکار کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے کونسل نے جج سے یہ ریکویسٹ کی کہ انہیں کورٹ روم کے اندر ظاہر جعفر کے پیرنٹس سے ملاقات کرنے کا موقع دیا جائے، تو کورٹ نے ان کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ لیٹ نائٹ منڈے کو ظاہر جعفر نے پولیس انٹیروگیشن کے دوران اس چیز کو کنفیس کر دیا کہ اس نے نور مقدم کا قتل کیا تھا۔
That means that the accused has confessed about his commission of crime. लेकिन इसके साथ ही इस केस में एक नई बात सामने आने लगी that Jafar was a drug addict and he was suffering from psychological issues. यानी कि उस वक्त जब उसने वो कत्ल किया तो वो अपने सेंसेस में नहीं था. लेकिन इन्वेस्टिगेशन एसएसपी अताउर रहमान ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया और ये कहा दैट ही वॉज साउंड इन हिज सेंसेस व्हेन ही वॉज अरेस्टेड and also he was not under the influence of any drugs. He may have a past history, but at least at the time of arrest he was completely in his senses. Let's have a look on what SSP Ataur Rahman has said in the media interview. इस तरह कुछ बातें आ रही हैं कि उसका मेंटल हेल्थ का इशू था जी, तो बहरहाल उसकी हिस्ट्री में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट वो बिल्कुल नॉर्मल थे और प्रीमेडिटेटेड ही था, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है. So that was the whole story behind the Noor Muqaddam's murder case, and after the confession of the accused, now we left it to the judiciary کہ اب وہ اس کیس کا ڈیسیژن کس طرح سے لیتے ہیں اور کس طرح نور مقدم کے مرڈرر کو اس بروٹل مرڈر کی سزا دی جائے تاکہ جسٹس آن میرٹ انٹرٹین ہو اور باقی لوگوں کے لیے یہ ایز این ایگزامپل بن جائے تاکہ لوگ ایسا کرنے سے پہلے 100 بار ضرور سوچیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اب تک کسی بھی ایسے کیس پر کوئی ڈیسیژن آن میرٹ نہیں آیا، بلکہ مرڈرر بالکل کھلے عام ایک عام آدمی کی طرح گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب تک کسی ایک کو بھی سزا نہیں دی گئی، کسی ایک کو بھی باقاعدہ لوگوں کے سامنے ایگزامپلری پنشمنٹ کے طور پر کسی کو بھی کوئی پنشمنٹ، کوئی امپریزنمنٹ، کوئی ڈیتھ پینلٹی نہیں دی گئی. بٹ لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس پرے کہ اس کیس میں ایسا نہ ہو اور اس کیس کے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچایا جا سکے، اس کیس کے مجرم کو یوں ہی نہ چھوڑا جائے. And I request you all to please raise your voice for Noor. Let's hope and pray for justice for Noor Muqaddam. یہ تھا اس کیس کا ایک بریف اوور ویو. اس کے بعد جتنی بھی پروگریس اس کیس میں ہوگی ہم وہ انفارمیشن آپ تک پہنچائیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ذریعے. سو اف یو پیپل تھنک دیٹ دس ویڈیو از ہیلپ فل فار یو, please like this video and share it with your friends and fellows. Don't forget to comment your feedback and do subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Till then, Allah Hafiz. We'll meet in our next video.